چھوٹی 3 آیات کی صورت ہے، لیکن معارف اور معانی میں یہ سمندر ہے، اور صوفیاء نے اس سمندر میں ڈوب کر بہت کچھ پایا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اس سورت کا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ اس کے معنی کو آپ جلد سمجھیں۔ اگر میں ڈائریکٹ اس کے معنی پہ آیا تو شاید آپ ساری بات نہ سمجھ سکیں۔ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار اور مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے انتقال فرما جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بیٹا فوت ہو تو بے تقاضۂ بشریت باپ کے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا، ایک بیٹا پیدا ہوا پھر بھی اللہ کو پیارا ہوگا، دوسرا ہوا پھر بھی پیارا ہوگا، تو بیٹے اس طرح پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کے بیٹوں کو زندہ کیوں نہیں رکھا گیا، جبکہ اس سے قبل پیغمبروں کو بیٹے زندہ رہے اور بیٹے بھی پیغمبر اور رسول اور نبی بنے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بالکل بند کرنا تھا، اس کے بعد نبوت ختم تھی، تو اگر وہ زندہ ہوتے تو لا محالہ پھر بیٹا بھی نبی بنتے۔ چونکہ نبی کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ حضور کی شان تو سب پیغمبروں سے بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ تو اگر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نبی بن جائے، ان کا بیٹا اگر نبی بنے تو آپ کی ذات میں یہ ایک نقص نظر آتا ہے، بھائی ان کے بیٹے تو نبی بن گئے تو نبی ان کا بیٹا نہیں بن سکا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بیٹوں کو اپنے پاس بلا دیا، یہ حکمت تھی۔